بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ پی ٹی آئی کو بڑا دھچکا، پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کالعدم، بلے کا نشان واپس لے لیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے انتخابات پارٹی آئین کے مطابق نہیں کروائے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد بیرسٹر گوہر علی چیئرمین پی ٹی آئی نہیں رہے۔ سائفر کیس، سپریم کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان اور وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور کر لی۔ سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف اپیل منظور کرتے ہوئے 10 لاکھ روپے کے مچلقوں کی عوض ضمانت منظور کی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ اصل سائفر تو وزارت خارجہ میں ہے، اگر وہ باہر گیا ہے تو یہ دفتر خارجہ کا جرم ہے۔ سائفر کو عوام میں زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ سائفر کورٹس کی صورت میں آتا ہے۔ وزارت خارجہ کبھی بھی کورٹس پر مبنی سائفر وزیر اعظم کو نہیں دیتا۔ دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ، تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈز کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ اب تک ہم دشمن کے 720 فوجی گاڑیاں تباہ کر چکے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہمارے مجاہدین نے گزشتہ ہفتے 15 سے زیادہ فوجی کارروائیوں میں غاصب فوجیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ ہم نے جنگ کے آغاز سے اب تک دشمن کی 720 فوجی گاڑیاں تباہ کی ہیں۔ روسی وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ روس کے ساتھ تعلقات کو برقرار رکھنا اور فروغ دینا دونوں فریقین کے مفاد میں ہونے والا ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ چینی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے بیجنگ میں اپنے ملک کے دورے پر آنے والے روسی وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین روس عوام کی طرف سے منتخب کردہ ترقی کے راستے پر چلنے کی حمایت کرتا ہے، اور کہا کہ چین روس تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے انہیں فروغ دینا دونوں ممالک کی طرف سے اپنے عوام کے بنیادی مفادات کے لیے ایک اسٹریٹجک انتخاب ہے۔ ہمارے ملک اور اتحادیوں کو غزہ اسرائیل تنازع میں تشویش لاحق ہے، جسٹن ٹروڈو۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ ان کا ملک اور اس کے اتحادیوں کو بڑھتی ہوئی تشویش ہے کہ اسرائیل کے قلیل مدتی اقدامات سے خطے میں طویل مدتی امن کو نقصان پہنچے گا۔ جسٹن ٹروڈو نے غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں پریس بریفنگ دی۔ ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا اور اس کے اتحادی جیسے آسٹریلیا، امریکہ کو بڑھتی ہوئی تشویش ہے کہ اسرائیل کے قلیل مدتی اقدامات سے خطے میں طویل مدتی امن اور یہاں تک کہ فراہم کردہ حمایت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فورسز کو مسلسل ناکامی کا سامنا۔ غزہ میں زمینی کارروائی کے دوران اسرائیلی فورسز کو مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اسرائیلی ٹینکوں کو جلانے کی نئی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں اسرائیلی مرکبہ ٹینکوں کو یاسین 105 میزائلوں سے تباہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں اسرائیلی فوجی گاڑیوں کو مجاہدین کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ القسام بریگیڈز نے ایک اور ویڈیو جاری کر دی جس میں دیکھا جا سکتا ہے وہ کس طرح الغول رائفل تیار کر رہے ہیں۔ غزہ میں جلد قحط پڑنے کی وارننگ جاری۔ اقوام متحدہ نے غزہ میں جلد قحط پڑنے کی وارننگ جاری کر دی۔
UN انڈر سیکرٹری مارٹن گریفت نے کہا ہے کہ ہفتوں سے کہہ رہے ہیں ہر گزرتا دن غزہ میں بھوک بڑھا رہا ہے، غزہ کی پوری آبادی قحط کا شکار ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب غزہ میں انسانی امداد بڑھنے کے لیے سلامتی کونسل میں آج قرارداد پیش ہو رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 52,586 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ شہید اور زخمی ہونے والے افراد میں آدھے سے زیادہ تعداد صرف بچوں اور خواتین پر مشتمل ہے، جبکہ اسرائیل وحشیانہ کارروائیوں میں لاکھوں افراد کو بے گھر کر چکا ہے۔ فلسطینی صحافی نے امریکی صدر جو بائیڈن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر فلسطینی صحافی نے انسٹا سٹوری شیئر کی۔ ان کی انسٹا سٹوری کے مطابق فلسطینی صحافی 17.3 ملین فالورز کے ساتھ مقبولیت کے دوڑ میں آگے نکل گئے، جبکہ امریکی صدر 17.2 ملین فالورز کے ساتھ پیچھے رہ گئے۔ انسٹا سٹوری میں شیئر کیے گئے اسکرین شاٹ کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ فلسطینی صحافی کی شیئر کردہ پوسٹوں کی تعداد 2,332 ہے، جبکہ امریکی صدر 2,383 پوسٹوں کے ساتھ صحافی کے مقابلے میں زیادہ متحرک ہیں۔ غزہ کی پٹی میں 40 اسرائیلی فوجی زخمی، 8 کی حالت تشویشناک۔ اسرائیلی فوج نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی لڑائی میں اس کے 40 فوجی زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے 8 کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق فوج نے بتایا کہ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد 1929 ہو گئی ہے۔ غزہ میں 27 اکتوبر سے زمینی آپریشن کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی اعلان کردہ تعداد 137 ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق 7 اکتوبر کو حماس کے ایک غیر معمولی حملے کے جواب میں اسرائیل نے تباہ کن بمباری شروع کی اور غزہ پر مکمل محاصرہ نافذ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کا ایک علاقہ دھماکے سے تباہ کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ سٹی کا ایک علاقہ دھماکے سے تباہ کر دیا، جبکہ شجاعیہ پر بھی قبضے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ سٹی کا ایک علاقہ دھماکے سے تباہ کرنے کے بعد خان یونس کے یورپی ہسپتال کے قریب بمباری کی، جس کے نتیجے میں 55 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 21,000 کے قریب جا پہنچی، جبکہ گرفتار فلسطینیوں کی تعداد 4,500 سے زیادہ ہے۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی اسرائیلی فوجیوں پر جوابی حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئیں۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ سے متعلق قرارداد پر چوتھے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ سلامتی کونسل میں غزہ جنگ سے متعلق قرارداد پر چوتھے روز بھی ووٹنگ نہ ہو سکی۔ مسودے میں تبدیلی کروا کر امریکہ قرارداد پر رضامند ہو گیا، جبکہ فلسطین اور روس کا اس حوالے سے اختلاف سامنے آ گیا۔ ادھر امریکی میڈیا نے الشفا ہسپتال میں حماس کی موجودگی کا اسرائیلی دعویٰ مشکوک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل حماس کی جانب سے ہسپتالوں کو استعمال کرنے کی شواہد دینے میں ناکام رہا ہے۔ امریکی خفیہ ایجنسی نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جنگ سے حماس کا اثر و رسوخ مزید بڑھ گیا۔ حماس نے خود کو مسلم دنیا میں فلسطینی کاز کے محافظ کے طور پر کھڑا کر لیا ہے۔ ترکیہ میں داعش کے خلاف آپریشن، 304 مشتبہ افراد گرفتار۔ بتایا جا رہا ہے کہ داعش کے خلاف آپریشن میں 32 شہروں میں چھاپہ مار کارروائیاں کی گئیں۔ گرفتار افراد میں سے 86 مشتبہ افراد استنبول سے گرفتار کیے گئے۔ ترک وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ آخری دہشت گرد کے مارے جانے تک دہشت گردی کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایات، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا۔ الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمشنر، چیف سیکرٹریز اور آئی جی سندھ کو مراسلے ارسال کر دیے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی عمل میں رکاوٹوں کے حوالے سے شکایات موصول ہو رہی ہیں، تمام شکایات کا قانون کے مطابق ازالہ کیا جائے۔ میڈیا کے ذریعے کاغذات نامزدگی کے حصول اور جمع کروانے میں دشواریوں کی شکایات ملی ہیں۔ امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھیننے کی شکایات بھی سامنے آئی ہیں۔ مراسلہ سیکرٹری الیکشن کمیشن کی جانب سے بھیجا گیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے مراسلے پی ٹی آئی وفد سے ملاقات کے بعد
جاری کیے گئے۔ ہندوستانی شہریوں کے لیے ایرانی ویزا ختم کیے جانے کا ہندوستان کی طرف سے خیر مقدم۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے ہندوستانی شہریوں کے سیاحتی سفر کے لیے ایران کی طرف سے ویزا ختم کیے جانے کا خیر مقدم کرنے کے ساتھ ساتھ ایران کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے نئی دہلی میں ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کونسلر کمیشن کے اجلاس میں ہندوستانی شہریوں کے سیاحتی سفر کے لیے ویزا ختم کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ حکومت اور بلوچ یکجہتی کونسل کے درمیان کامیاب مذاکرات، گرفتار افراد کی رہائی کا حکم۔ بلوچ یکجہتی کونسل اور حکومتی وزراء کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد گرفتار ہونے والے افراد میں سے خواتین اور بچوں سمیت کچھ کو رہا کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب تربت سے چلنے والا بلوچ یکجہتی کونسل کا قافلہ چورنگی نمبر 26 پہنچا تو انتظامیہ نے انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی، جس پر مظاہرین نے وہیں دھرنا دے دیا۔ رات گئے پولیس کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شدید لاٹھی چارج، آنسو گیس، شیلنگ اور واٹر کینن کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین عمران خان کے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے گئے۔ عمران خان کے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی کے حلقہ NA 89 میاں والی سے جمع کروائے گئے۔ گزشتہ روز عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے کاغذات نامزدگی پر دستخط کیے تھے۔ مائیکروسافٹ کا ونڈو 10 ختم کرنے کا اعلان۔ مائیکروسافٹ کی جانب سے ونڈو 10 آپریٹنگ سسٹم ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق مائیکروسافٹ کارپوریشن کی جانب سے ونڈو 10 آپریٹنگ سسٹم کے لیے سپورٹ ختم ہونے کے بعد تقریباً 24 کروڑ پرسنل کمپیوٹرز ضائع ہو جائیں گے۔ ترکیہ نے پاکستانیوں کے لیے ای ویزا جاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ترکیہ ای ویزا ایک الیکٹرونک سفری اجازت نامہ ہے جو ان پاکستانی پاسپورٹ رکھنے والے شہریوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو سیاحتی یا کاروباری مقاصد کے لیے ترکیہ کا سفر کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست نمٹا دی۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ بینچ کے دیگر ارکان میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطر من اللہ شامل تھے۔ قبل ازیں ایک کیس کی سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے عدالت سے کہا کہ تحریک انصاف نے درخواست جمع کروائی ہے، پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے نہیں دیا جا رہا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات جمع کروانے سے روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔